अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। खुरम टेक के साथ आज आपकी खिदमत फिर हाजिर हूँ। आज एक नई वीडियो लेकर। सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अगर नींद ना आती हो तो रात को सोते वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह 11 बार पढ़कर अपने ऊपर दम कर दीजिए, इंशाअल्लाह नींद आ जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह बैरून मुल्क सफर पर जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह रबीउल अव्वल शरीफ का चांद कराची में देखने की नीयत है और चांद रात से लेकर 12वीं रात तक रोजाना मदनी मुज़ाकरा आलमी मदनी मरकज फैज़ान मदीना कराची में होना है और इंशाअल्लाह मदनी चैनल पर लाइव की टेलीकास्ट होगा। यूट्यूब पर भी देखा जा सकेगा, फिजिकली या निगाहों से जरूर शिरकत कीजिएगा। और हाँ, इस बार तो अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साला जश्न विलादत मनाया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो धूमधाम से आप भी मनाइएगा इंशाअल्लाह। सरकार की आमद, मरहबा, दिलदार की आमद, मरहबा, आका अत्तार की आमद, मरहबा। 1500 साला है जश्न विलादत मरहबा, छम छमा छम बारिश अनवार रहमत मरहबा। सरकार की आमद, मरहबा, सरदार की आमद, मरहबा, मंठार की आमद, मरहबा, मुख्तार की आमद, मरहबा, गमखार की आमद, मरहबा। अत्तार की आमद। जी तो नाज़रीन, वीडियो का आपने क्लिप मुलाहिज़ा फरमाया। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि मौलाना अलियास कादरी साहब जो है बैरूने मुल्क जा रहे हैं। किसी भी मुल्क को उन्होंने मेंशन नहीं किया कि वो किस कंट्री में जा रहे हैं, लेकिन वो बैरूने मुल्क जा रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो उनकी जो वापसी है वो 12 रबीउल अव्वल का चाँद इंशाअल्लाह कराची में आकर देखेंगे। और इसके साथ ही वो महफिल मिलाद के 1500 इजलास और जुलूस की बातें भी कर रहे हैं। 1500 जगहों पर महफिल मिलाद का जुलूस भी निकाला जाएगा और उससे रिलेटेड उन्होंने कुछ अशार भी पढ़े, कुछ इसके अलावा उन्होंने कुछ अपना तकिया कलाम भी पेश किया। मुझे तो लगा कि वो छम छम कोई कुछ और ही ना गाना शुरू कर दें। खैर नाजरीन, इस वीडियो के इस सेगमेंट के बारे में आपकी क्या राय है कि मौलाना अलियास कादरी बैरून मुल्क का दौरा क्यों कर रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्या रीज़न हो सकती है, क्या वजूहात हो सकती है कि वो अब जो है ना बैरून मुल्क 2 मंथ्स के लिए जा रहे हैं। मीन्स दैट कि अब ये मुहर्रम है, फिर सफ़र, फिर रबीउल अव्वल आएगा, तो इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकती है, ये आपने वीडियो में कमेंट करके ज़रा मुझे लाजिम बताना है। कैसे हैं आप लोग? हज़रत बायज़ीद बुस्तामी अलैहि रहमा का दौरा लिखा है कि वो कैद पड़ गया। चल झूठा। और आपने अपनी रूहानी ताकत से, जैसे किबला फरमा रहे थे, अल्लाह देते हैं अपने दोस्तों को ताकत। आपने एक बर्तन बनाया, वो बंदा जो नियत करके वो उस बर्तन में वो डालता ना कि भाई इसमें से आज गोश्त निकले, गोश्त निकलता। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। सब्जी निकले, सब्जी निकलती, दाल निकले, लेकिन ये भी कमाल नहीं है। अच्छा, लिखा करम हुआ हज़रत बायज़ीद बुस्ताम में, अल्लाह के दोस्त आए हज़रत बायज़ीद को निकालने के लिए इसमें से। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्होंने आके ना उधर मस्जिद में कयाम किया, जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, शाह पड़ी। मजा नहीं आ रहा है। अब मुरीदीन ने देखा कि बंदा आया है, खाना खाया कोई नहीं और खाना मिलेगा भी कहीं नहीं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उन्होंने आके ना हजरत बायज़ीद से अर्ज की कि हजरत एक मेहमान आया है, आपने फरमाया जाओ जाओ कि उसको दावत दो कि खाना नहीं मिलेगा, आए हमारी खानकाह में, आके खाना खाए। वो गए, वो आगे से ना वो मर्द कामिल कहने लगा मैं कभी किसी के पास खाने नहीं गया। जब उन्होंने आके हजरत बायज़ीद से ये बात की, हजरत बायज़ीद खुद तशरीफ ले गए। हाय हाय, वो मर्द कामिल आगे से कहने लगे हजरत मैं कभी खाने गया तो नहीं, ना मैंने कभी किसी से खाया है, चले आप खुद तशरीफ ले आए हैं तो आपकी दावत कबूल करता हूँ, लेकिन शर्त ये खाऊंगा वो जो मेरी मर्जी होगी। ये सब दोगलापन है। हजरत बायज़ीद ने कहा हुक्म फरमाएं क्या खाएंगे। वो मर्द कामिल आगे से कहते हैं जो हजरत बायज़ीद को निकालने आए थे, हजरत मैं इंसान का गोश्त खाऊंगा। ये क्या है? लगता ये पागल हो गया। हजरत बायज़ीद सोच में पड़ गए। अब उनको दावत दी थी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ना था। लेकिन हजरत बायज़ीद एक कदम आगे बढ़े और अर्ज़ करते हैं हजरत इंसान हाजिर है।
تو انہوں نے مسکرا کے کہا بایزید تجھے کس نے کہا کہ تو انسان بن گیا؟ गजब बेइज्जती है। سلیمان تو نہیں تھا کہ لاڑی پڑتا ہو، تو نے میرے لیے کیا کہہ دیا؟ بڑے لوگ تھے حضرت جی، سمجھ گئے کہ حضرت کچھ اور ہی دیکھ رہے ہیں، رو کے آگے سے عرض کرتے ہیں حضرت پھر اگر انسان نہیں ہوں تو پھر جو میں ہوں مجھے دکھائیں تو صحیح۔ رک تیرے کو بتاتے کہا چل تو کہتا تو دکھا دیتا ہوں، دیکھ خود کو۔ تو لکھا جب حضرت بایزید نے خود کو دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک مور ہے क्या बोला तूने? جو پنکھ پھیلائے بیٹھا ہے اور خود کو دیکھ کے خوش ہو رہا ہے۔ अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। فرمانے لگے بایزید ابھی تو مور بنا ہے، انسان بننا بھی بڑی دور کی بات ہے۔ جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا مولوی سلیمان مصباحی، جو کہ ایک اپنے آپ کو بہت بڑے موٹیویشنل سپیکر کہتے ہیں، عالم دین ہیں۔ اس وقت وہ یہاں پر حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک من گھڑت خود سے ہاتھ سے کریٹ کی ہوئی لکھی ہوئی کہانی کو آپ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کا ظرف حاصل کر رہے ہیں، جس میں وہ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قحط سالی پڑ گئی اور لوگ جو ہے نا حضرت بایزید بسطامی کے پاس آتے، ان کا ایک مخصوص برتن میں جو وہ ڈیمانڈ کرتے تو انہیں وہ کھانے کو مل جاتا۔ اگر کوئی گوشت کا ڈیمانڈ کرتا تو اسے گوشت مل جاتا، اگر کوئی سبزی کی ڈیمانڈ کرتا تو سبزی مل جاتی۔ لوگ جوک در جوک ان کے دربار پر آتے اور وہاں سے کھانا لے کر جاتے۔ تو اسی طرح اللہ کا ایک بندہ آیا اور اس نے اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھایا نہ کھایا۔ تو حضرت بایزید بسطامی کو جب یہ بتایا گیا کہ آپ کے دربار میں کوئی شخص آیا ہے اور اس نے کچھ بھی نہیں کھایا، تو حضرت بایزید بسطامی نے کہا کہ جاؤ اسے بلا کر لاؤ۔ جب آپ اس کو بلانے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ حضرت بایزید بسطامی کو میرے پاس لے کر آؤ۔ حضرت بایزید بسطامی اس کے پاس آتے ہیں تو وہ حضرت بایزید بسطامی سے ایک اپنے دل کی خواہش اظہار کرتا ہے کہ میں نے انسان کا گوشت کھانا ہے۔ اب حضرت بایزید بسطامی اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے 2 قدم آگے بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں۔ تو آگے سے یہ تقیہ کلام پیش کرتے ہیں کہ آپ تو انسان ہی نہیں ہو، مینز دیٹ آپ ابھی انسان بنے ہی نہیں ہو۔ تو حضرت بایزید بسطامی مسکرائے اور کہنے لگے کہ بھی میں کیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ اس وقت ایک مور ہو، آپ پنکھ پھیلا کر ایک مور کی شکل میں اس وقت ہو، ابھی آپ کو انسان بننے میں دیر ہے۔ تو ناظرین، اس من گھڑت کہانی کے پیچھے کیا لاجک ہے، کتنی اس میں حقیقت اور سچائی شامل ہے، یہ تو آپ کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیں گے۔ ایسا ہرگز نہیں ہوتا، نہ تو ایسا کوئی برتن جس میں قحط سالی میں اتنا کچھ جو ہے نا کھل جا سم سم کر کے نکالتے جاؤ کھاتے جاؤ، یہ بھی ایک جھوٹی کہانی ہے۔ دوسری بات، وہ جو آنے والا شخص ہے، بزرگ ہے، وہ جج ہی نہیں کر سکتا کہ سامنے والا انسان ہے یا انسان کی شکل میں کوئی جن ہے یا کوئی مور ہے یا کوئی پری ہے، وہ جج ہی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، یہ صرف اور صرف من گھڑت کہانی۔ مجھے حیرانگی اس بات کی ہوتی ہے کہ اتنے بڑے ٹی وی چینل پر بیٹھ کر اتنی دین کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد یہ جو خود ہیں، یہ خود ان باتوں پر بلیو کیسے کر لیتے ہیں، انہیں ان باتوں پر یقین کیسے آ جاتا ہے، جبکہ ان باتوں کو حقیقت سے کوئی وابستہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کے کلپ کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، آپ کی کیا اوپینین اور آپ کیا اس پہ کمنٹ کرنے والے ہیں، ذرا کمنٹ کر کے مجھے لازم بتائیے گا۔ کہ گویا میں نے خواب میں دیکھا کہ یزید ابن معاویہ سے میری ملاقات ہوتی ہے اور یزید سے ہم نے کہا کہ کیا آپ نے حضرت حسین کو قتل کیا ہے رضی اللہ تعالی عنہ؟ اس نے کہا نہیں۔ تو پھر ہم نے پوچھا کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو یزید نے جواب دیا کہ اللہ تعالی نے مجھے معاف کیا اور جنت میں داخل۔ جی ناظرین، ویڈیو کا آپ نے کلپ دیکھا۔ ویڈیو کے اس کلپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو شخص بیٹھا ہے، اس کے گیٹ اپ سے تو لگ رہا ہے کہ یہ اہل حدیث جماعت سے ہے، لیکن مجھے ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ یزید ابن معاویہ یعنی کہ یزید کو اتنا پروٹیکٹ کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی کہ ہم نے بچپن سے لے کر اب تک یہی سنا ہے کہ یزید جو ہے نا حضرت امام حسین کے خلاف تھا، اس نے حضرت امام حسین کو اپنی بیعت کرنے کا بولا، جبکہ یزید ایک زانی بھی تھا، شرابی بھی تھا، اور اس کے طور طریقے بھی غلط تھے، اس کا نظام حکومت چلانے کا طریقہ کار بھی غلط تھا۔ حضرت امام حسین اس کے ہاں بیعت ہونا ہی نہیں چاہتے تھے، اس کی حکومت میں آنا ہی نہیں چاہتے تھے، لیکن یہاں پر یہ بندہ یہ بیٹھ کر پروٹیکٹ کر رہا ہے، یزید ابن معاویہ بول رہا ہے، اور لانتی شخص اگر تو اتنی رسپیکٹ رکھتا ہے تو پھر حضرت کیوں نہیں لگا رہا صاحب؟
پھر آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بول رہے ہیں، وہاں سے یزید ابن معاویہ بول رہے ہو. کس بات کا تضاد کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کیا پروف کرنا چاہ رہے ہیں کہ یزید جنتی ہے، اللہ نے مجھے معاف کر دیا، میں جنت میں ہوں؟ یہ خواب تجھے کیوں آیا بھائی؟ اتنی دنیا میدان کربلا سے لے کر اب تک اتنے بڑے بڑے اللہ کے ولی اللہ، کتب، ابدال، غوث گزرے ہیں، انہیں تو یہ چیزیں اللہ نے نہیں ظاہر کی، خواب نہیں آیا، پر تجھے یزید کا خواب کیوں آیا؟ سوال یہ بنتا ہے. سمپل سی بات ہے کہ آل نبی پر جان بھی قربان، حضرت امام حسن حسین پر جان بھی قربان، اور ان کے بارے میں جو بولنے والے مخالف ہیں ان سے ہماری کھلم کھلا دشمنی ہے. ناظرین، بڑا ہی عجیب سا ٹاپک تھا، میں اس پر زیادہ کمنٹ نہیں کروں گا. آپ اس کے بارے میں کیا کمنٹ کریں گے؟ کمنٹ کر کے ذرا مجھے لازم بتائیے گا. بیٹے عبد القادر، ذرا یہ تو بتا، جب تو بچپن میں دوپٹے کو جھولنے میں جھولا جھولتا تھا نا، تیری ماں نماز پڑھتی تھی عبد القادر، اس وقت تو روتا تھا تو میں تجھے اپنی گود میں لیتی تھی. اے میرے عبد القادر، کبھی کبھی تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا، تو میری گود سے ہوا میں اڑ جایا کرتا تھا اور جا کر کے سورج میں گم ہو جاتا تھا. یہ بتا شیخ عبد القادر اب 10-12 سال کا ہے، اب کیا عالم ہے؟ غوث پاک نے کہا، اے میری ماں، وہ تو عبد القادر کا بچپنا تھا، جب عبد القادر تیری گود سے نکل کر ہوا میں اڑتے ہوئے سورج میں گم ہو جاتا تھا. اب عبد القادر 10-12 سال کا ہو گیا، ہزاروں سورج عبد القادر کی ذات میں گم ہو جاتے ہیں. گھٹنے کے بل زمین پر بیٹھ جاتے اور پہلی سیڑھی کو بوسا دیتے تھے، پہلی سیڑھی کو چومتے تھے خواجہ گلاب شاہ، اور اپنی پیشانی پہلی سیڑھی سے ملتے تھے، خوب رگڑتے تھے اور کھڑے ہو کے کہتے، حضور کتا آ گیا ہے، کتا آ گیا. سرکار بادشاہوں کی بارگاہ کے حاضری کے آداب نہیں معلوم ہے، ہمیں نہیں پتا ہے کہ آپ شہنشاہ ہیں، آپ کی بارگاہ میں کیسے حاضری دی جائے. سرکار کتا آ گیا ہے. جی ناظرین، ویڈیو کافی لینتھی ہونے جا رہی تھی، اس لیے میں نے 2 ویڈیو پہ کوئی کمنٹ پاس نہیں کیے. یہ کمنٹ آپ نے پاس کرنے ہیں، آپ نے اوپینین رائے دینی ہے کہ ان ویڈیوز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کیا اوپینین ہے، اور آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اگر آج کی ویڈیو کافی انٹرسٹنگ تھی تو چینل کو سبسکرائب کر دیں. مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو آپ لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ویڈیو اس طرح کی آپ کو آسانی سے ملتی رہیں. آج کے لیے اتنا کافی. دے اپنے ہوسٹ خنور راؤ کو اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو. اپنا خاص خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.